شاید آپ میں سے بہت سے دوست جانتے ہوں یا مانتے ہوں کہ امریکہ کے لیے اسرائیل ایشیا کا جیمز ٹاؤن ہے، بالکل ایسے جیسے برٹشرز نے انگریزوں نے امریکہ دریافت ہونے کے بعد اس کے مشرقی ساحل پر اپنی چھوٹی چھوٹی کالونیز بنا لی تھیں۔ جیمز ٹاؤن بھی انہی میں سے ایک تھا۔ شروع میں وہ انہیں صرف ایک قلعے کے طور پر یا اپنے اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پر استعمال کرتے رہے، لیکن اصل میں ان کا مقصد اسے آگے تک پھیلانا تھا اور پورے امریکہ میں نیٹو امریکنز کی مقامی قبائل کی زمینوں پر قبضہ کرنا تھا، ایک کانٹیننٹل نیشن بننا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے نیٹو امریکنز کی ایتھنک کلینزنگ کی، یعنی انہیں ان کے ہزاروں سال سے بسے بسائے گھروں سے نکال دیا، ان کا کلچر، رہن سہن، یادگاریں سب مٹا دی۔ پھر کامیابی سے ان کی جینوسائیڈ بھی کی، یعنی ملینز آف نیٹو امریکنز کو ہلاک ہی کر دیا، ہتھیاروں سے، بیماریوں سے اور آپس میں لڑوا کر انہیں ختم کر دیا۔ اس کامیاب ایتھنک کلینزنگ اور نسل کشی سے امریکہ نے دنیا کی طاقتور ترین ملٹری امپائر قائم کی ہوئی ہے۔ یہی وہ کامیاب تجربہ ہے جو اب اسرائیل کے ذریعے مڈل ایسٹ میں دہرایا جا رہا ہے، ایک چھوٹے پیمانے پر۔ جب امریکی پریزیڈنٹس اور سیکرٹری آف اسٹیٹس کہتے ہیں کہ امریکن اور اسرائیلی ویلیوز شیئرڈ ہیں، ہم دونوں ایک جیسے ہیں، تو دراصل امریکہ اپنے اسی کامیاب کالونیل پروجیکٹ کی، نیٹو امریکنز کے لینڈ پر پروجیکٹ کی کامیابی کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ شاید آپ کو اور بہت سے دوسرے دوستوں کو ہمارے تجزیے کے اس اینگل پر اعتراض ہو۔ چلیں ہم آپ کو امریکی کیمرہ مینز کی بنائی ہوئی تصاویر، ان کی پینٹنگز اور ان کی کتابوں سے ایک چھوٹی سی کہانی سناتے ہیں، جس سے آپ کسی حد تک سمجھ جائیں گے کہ امریکہ کس طرح اپنے کامیاب کالونیل پروجیکٹ کو اسرائیل کے ذریعے مڈل ایسٹ میں استعمال کر رہا ہے۔ کیورس فیلوز 1828 میں 1828 میں جب اینڈریو جیکسن 7ویں امریکی صدر بنے تو انہوں نے ایک جرم عظیم کیا۔ انہوں نے امریکہ سے مقامی قبائل کی، جنہیں عرف عام میں نیٹیوز یا انڈینز کہا جاتا تھا، ان کی ایتھنک کلینزنگ کو ایک قانونی رنگ دیا، کیونکہ انہوں نے الیکشن ہی اس نعرے پر جیتا تھا کہ وہ انڈین پرابلم یعنی وائٹ سیٹلرز کے راستے میں آنے والے نیٹو امریکن ٹرائب کو ہر صورت ہٹائیں گے اور وائٹ سیٹلرز کو امریکہ میں کالونیز پھیلانے میں مدد دیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے انڈین ریموول ایکٹ کے نام سے ایک قانون پاس کروایا اور نیٹیوز کی ایتھنک کلینزنگ کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ اس قانون کے مطابق تمام مقامی آبادیاں نیٹو امریکنز کے قبائل کو آرڈر کیا گیا کہ اپنے اپنے علاقوں سے نکل جائیں۔ گن پوائنٹ پر نیٹیوز کی فیملیز کو گھروں سے نکالا گیا، انہیں زبردستی ان کی بستیاں چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ انہیں ان کے آبائی علاقوں، قبیلوں اور بستیوں سے 1600 کلومیٹر دور، آلموسٹ 1000 مائلز دور ایک جگہ پر قیدیوں کی طرح جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ سارا راستہ انہوں نے بے پناہ تکلیف سے طے کیا، اور اس راستے کو تاریخی طور پر اور اس واقعے کو ٹریل آف ٹیئرز کہتے ہیں، آنسوؤں کا راستہ، تکلیف کا راستہ۔ لیکن ان سے وعدہ کیا گیا کہ زبردستی ڈسپلیس کیے جانے والے ان تمام قبائل کو اس نئی سرزمین پر تنگ نہیں کیا جائے گا، جہاں وہ اپنے قدیم رسم و رواج کے مطابق زندگیاں گزار سکیں گے، اور اسے آزادی کا نام دیا گیا۔ باقاعدہ اس کو فریڈم آف نیٹیوز کہا جاتا تھا، فریڈم آف انڈینز کہا جاتا تھا۔ انہیں کہا گیا کہ وائٹ سیٹلرز بھی ان نئے علاقوں میں آپ کے راستے میں بالکل نہیں آئیں گے، آپ کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے پیش قدمی نہیں کریں گے۔ سو کیا ہوا کہ کئی سال جاری رہنے والی اس ایتھنک کلینزنگ کے ذریعے انڈین ٹرائبز کو، نیٹو امریکنز کو آخرکار اس جگہ دھکیل دیا گیا جہاں آج اسٹیٹ اوکلاہوما ہے۔ لیکن اس وقت اسے اوکلاہوما کی اس پورا ایریا کو انڈین ٹیریٹری کا نام دے کر ایک نیم خود مختار اسٹیٹ جیسی شکل دے دی گئی تھی۔ جن جگہوں سے اب ان سب ٹرائبز کو نکالا گیا تھا، وہاں ٹرائبز کی جو زمینیں تھیں، وہاں سے ان کے تاریخی مقامات، ان کی آبادیاں اور صدیوں کی یادگاروں کو مٹا دیا گیا اور وہاں وائٹ سیٹلمنٹس قائم کر لی گئی۔ اب یہ نیٹو امریکنز جو کمپرومائز کر کے یہاں آ گئے تھے کہ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تنے داغ دار لٹا دیا، یہ یہاں بھی محفوظ نہیں رہے۔ نیٹو امریکنز دراصل بھول گئے تھے کہ کالونیل پاورز تو نیٹیوز کو اپنے جیسا انسان نہیں سمجھتی، وہ انہیں ڈی ہیومنائز کر چکی ہوتی ہیں اپنے مائنڈز میں۔ یہی بات امریکن پریزیڈنٹ اینڈریو جیکسن کہتے بھی تھے کہ یہ تو جنگلی قبائل ہیں، نہ ان میں ذہانت ہے، نہ ان کی اخلاقیات اچھی ہیں، اور نہ ہی ان میں ترقی کرنے کی کوئی خواہش ہے۔ اس سے ساتھیوں آپ امریکن فور فادرز کے مائنڈ سیٹ کا ذرا اندازہ لگائیں۔ تو اسی مائنڈ سیٹ نے، جس نے نیٹیوز کو ڈی ہیومنائز کر کے دکھانا شروع کیا ہوا تھا، وہ اپنے تمام وعدوں سے ایک ایک کر کے پھرنا شروع ہو گئی۔ کیا ہوا کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ مقامی قبائل سے ان کی انڈین ٹیریٹری یعنی اوکلاہوما کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان سے واپس لینا شروع کر دیا گیا۔ کبھی کاغذی قانون بنا کر ان کی زمین ہتھیا لی گئی، کبھی دھمکی دے کر، اور کبھی سیٹلرز کے ذریعے مقامی آبادی کے کچھ لوگوں کو مار کر، کیونکہ جواب میں جب آؤٹ نمبرڈ مقامی قبائل، نیٹو قبائل ہتھیاروں سے، چھوٹے ہتھیاروں سے حملے کرتے تھے تو انہیں دہشت گرد وغیرہ کہہ کر ختم کر دیا جاتا تھا، اور باقی بچ رہنے والوں کو اپنی سیکیورٹی کے نام پر، سیلف ڈیفنس کے نام پر دور کہیں کسی اور جگہ منتقل کر دیا جاتا تھا۔
वाइट सेटलर्स इस एथनिक क्लिनजिंग और डीह्यूमनाइजेशन को एक मुकद्दस मिशन समझ कर भी अंजाम दे रहे थे। वो समझते थे कि खुदा का हुक्म है, खुदा की मर्जी है कि जंगलियों से ये कीमती ज़मीन लेकर बाइबल को मानने वालों के इख्तियार में दे दी जाए। इसीलिए सेटलर्स ये करते थे कि जो मसीहत कबूल कर लेते थे उन नेटिव्स को आर्जी रिलीफ दे देते थे, लेकिन आखिरकार उनसे भी ज़मीन छीन लेते थे। उस दौर को दिखाने के लिए एक पोस्टर भी बहुत मशहूर हुआ जिसमें एक वाइट सेटलर खातून आसमान से एक फरिश्ते की तरह आगे बढ़ रही है। इसके साथ ज़मीन पर वाइट सेटलर्स भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो अपने साथ बहरी जहाज, रेलवे ट्रैक्स और मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम ला रहे हैं, जबकि उनके आगे आगे जंगली नज़र आने वाले नेटिव अमेरिकन्स भाग रहे हैं और नेटिव्स के साथ साथ बाइसन्स, वहाँ का जो मुकामी जानवर है, वो गौल दर गौल भाग रहा है। क्यूरियस फेलोज नेटिव्स से, मुकामी अमरीकियों से उनको अलाट की हुई ज़मीन बार बार छीनने का सिलसिला 1880 1880 तक भी जारी था, क्योंकि हज़ारों किलोमीटर दूर यूरोप से वाइट मैन को लाकर यहाँ बसाने का सिलसिला भी जारी था। लेकिन असल मसला सिर्फ बसाने का नहीं था, ज़मीन तो बहुत थी। असल प्रॉब्लम ये था कि उन्हें ऐसी जगहों पर बसाना था जहाँ नेटिव्स अब रहने लगे थे, लेकिन वो ज़मीन बहुत कीमती हो चुकी थी, वहाँ से मिनरल्स निकल आए थे, वो ज़रखेज़ थी और बहुत सी जगहों से सोना भी निकल रहा था। मतलब जिस भी जगह से दौलत कमाई जा सकती थी और वहाँ पर नेटिव्स रहते थे, और अमेरिकन सेटलर्स के नज़दीक नेटिव्स का वहाँ होना उस ज़मीन को ज़ाया करने के मुतरादिफ था। सो वो उस पर कब्ज़ा करते थे और इस कब्ज़े को अपना हक समझते थे और कहते थे कि नेटिव्स के लिए तो ये ज़मीन किसी काम की नहीं, नॉन प्रोडक्टिव सेटलमेंट है, लिहाजा हम इसे प्रोडक्टिव बना रहे हैं। अनऑक्युपाइड टेरिटरी वो उसको कहते थे और इस पर कब्ज़ा कर लेते थे। इसके लिए कई बार मुज़ाहका खेज़ तरीके भी इस्तेमाल किए गए। वो ऐसे कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में इश्तिहारात दिए जाते थे कि कोई भी शख्स, मतलब वाइट सेटलर जिसकी उम्र 21 साल हो, वो 160 एकड़ लैंड, इंडियन लैंड पर सेटलमेंट बना सकता, इसका मालिक बन सकता है। जब ऐसे इश्तिहारात पर अप्लाई करने वाले बहुत से वाइट सेटलर्स आ जाते तो इन सब फैमिलीज़ के दरमियान एक रेस होती, एक दौड़ का मुकाबला होता। घोड़ों और बगियों पर ये लोग मुकाबले में दौड़ते। इस मुकाबले को लैंड रेस कहा जाता था, आम होती थी, ये कई दहाइयों तक अमेरिका में होती रही। जो फैमिली या जो शख्स इस रेस में जीत जाता, ज़मीन के उस टुकड़े का मालिक बन जाता जिसके लिए दौड़ हो रही थी। बाकी लोग अगली दौड़ का, अगली लैंड रेस का इंतज़ार करते। उस दौर की तस्वीर, पेंटिंग्स और वीडियोस आज आम ऑनलाइन मौजूद हैं और बताती हैं कि किस कामयाबी से अमेरिका ने नेटिव अमेरिकन्स की लैंड्स को वेस्टर्न सेटलमेंट से भर दिया। ज़मीन के असल मालिकों को डीह्यूमनाइज करके मार दिया गया या फिर कोनों खुदरों में रहने पर मजबूर कर दिया गया। उनसे मुआहदे किए जाते कि अब ये ज़मीन का हिस्सा जिस पर आपको लाकर बसाया गया है, ये आपसे कोई नहीं छीनेगा। लेकिन कुछ साल बाद इसी ज़मीन की प्लॉटिंग की जाती, खूबसूरत नक्शे बनाए जाते और कटिंग्स करके टुकड़ों टुकड़ों में उसे भी बेच दिया जाता, जैसा कि आप इन नक्शों में देख भी रहे हैं। जिसे आज अमेरिकन ड्रीम कहते हैं, ये उस दौर की एक डार्क साइड भी है कि आएँ और इंडियन लैंड मुकामी लोगों की ज़मीनें बेचकर या ज़मीनों का इस्तेमाल करके अमीर तरीन हो जाएं। मुकामी लोगों की खैर है, इनको कहीं भी धकेला जा सकता है। ये एग्जैक्टली वही स्टाइल है जो इसराइल अमेरिका से सीख कर अब अरबों की ज़मीनों पर फ़लस्तीन में इस्तेमाल कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। अमरीकी सेटलर्स 2 सदियों तक इंडियन लैंड फॉर सेल, इंडियन लैंड फॉर सेल के शेमलेस पोस्टर्स छापते रहे। इन पर लिखा जाता था कि बहुत आसान किस्तों में अपना घर बनाएं, आप किराए पे क्यों रहते हैं। बेहतरीन टाइटल, इंडियन लैंड पर घर बनाएं, 30 दिन में कब्जा हासिल करें। अब जाहिर है इस कब्जे का मतलब यही था कि 30 दिन में ताकतवर सेटलर्स किसी भी तरह वहाँ मौजूद नेटिव्स से उनकी ज़मीन छीन लेंगे और जिन्होंने किस्तें अदा की हैं उन्हें वहाँ लाकर बसाएंगे। फिर ऐसे बेज़मीर और बेदिल इश्तिहारात भी छापे जाते कि 1 करोड़ 15 लाख एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है, आएँ और सेटलमेंट्स बनाएं। बेहतरीन दरख्त हैं यहाँ, ज़रखेज़ ज़मीन है और बहुत सा पानी भी है, और ये वो ज़मीन है जो इंडियंस ने अमेरिका को आज़ादी के लिए खुद बेच दी है। काहे की आज़ादी भाई? गन पॉइंट पर ली हुई ज़मीन को आज़ादी के बदले बेची गई ज़मीन कैसे कहा जा सकता है? अपनी ज़मीन पर किससे आज़ादी? फिर इन्हीं इश्तिहारात में लिखा होता था कि अमेरिकी सदर ने इजाज़त दे दी है कि जो ज़मीन अनऑक्युपाइड है वहाँ सेटलमेंट्स बना ली जाए। ये बिल्कुल वही अल्फाज हैं जो इसराइली सेटलर्स इस वक्त फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्ज़े के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये किसी भी लैंड एरिया को अनऑक्युपाइड कहकर सेटलमेंट्स बना लेते हैं और कहते हैं ये तो फ़लस्तीनी ज़मीन नहीं है, ये तो अनऑक्युपाइड लैंड है। मतलब जो लोग वहाँ रहते हैं, क्या वो भूत हैं? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहे? ये लैंड अनऑक्युपाइड नहीं है, यहाँ तो इंसान रहते हैं। यकीन कीजिए ये सब इसराइली सेटलर्स उसी टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हैं जो अमेरिका ने अपनी स्टेट्स बनाने के लिए 2 सदियों तक इस्तेमाल की है।
یہ سب انہوں نے امریکیوں کی کامیاب کالونیل اسٹیٹ سے ہی سیکھا ہے۔ امریکی جب شیئرڈ ویلیوز کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں کالونیل ہسٹری جاننے والا شاید ہی کوئی ہو جو اس کا کوئی اور مطلب لیتا ہو۔ فلسطین میں اسرائیلی سیٹلرز یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے امریکہ نے نیٹیوز کو کامیابی سے شکست فاش دے کر ان کے زمینوں پر سیٹلمنٹس قائم کر لی تھیں، آج تک قائم ہیں، تو اسرائیل اس سے کہیں چھوٹی زمین پر ایسا آج کیوں نہیں کر سکتا؟ امریکیوں نے اپنی تاریخ کے اس بھیانک پہلو میں نیٹو امریکنز کو انچ بائی انچ ایسے پیچھے دھکیلا کہ آج نیٹو امریکنز 2% ہیں اور صرف 2% زمین کی ملکیت رکھتے ہیں، 98% زمین وہ کھو چکے ہیں۔ سب سے پسماندہ اور سب سے پسے ہوئے طبقے میں یہ لوگ شامل ہیں۔ آج ان کی مکمل ایتھنک کلینزنگ کر دی گئی ہے۔ اس ایتھنک کلینزنگ میں وہ تمام امریکی پریزیڈنٹس شامل ہیں جن کی تصاویر آج امریکی بڑے فخر سے اپنے ڈرائنگ رومز میں لگاتے ہیں اور وائٹ ہاؤس میں لگی ہیں۔ ان میں اینڈریو جیکسن، مارٹن وین، ولیم ہیریسن، ابراہم لنکن، جیمز گارفیلڈ، ولیم مکینلے اور تھیوڈور روزویلٹ سبھی شامل ہیں۔ کچھ براہ راست اس ٹریل آف ٹیئرز میں یعنی انڈین ریموول ایکٹ پر عمل کروانے میں شامل رہے اور کچھ اس کے بعد باقی رہی صحیح جگہوں سے نیٹیوز کو نکالنے میں بہت متحرک رہے، ایکٹیو رہے۔ ان سب نے ایتھنک کلینزنگ میں پورا کردار ادا کیا۔ ساتھیوں، 2 صدیوں میں امریکیوں سے جو نیٹو امریکنز اپنی بقا کی جنگ لڑتے رہے، ان میں ایک بہادر واریر لیڈر اوگلالا لکوٹا قبیلے کے چیف ماپیہا لیوٹا تھے۔ انہیں امریکی حکومت اور انگریز ریڈ کلاؤڈ کہتے تھے، یہی ان کے نام کا انگریزی ترجمہ تھا، سرخ بادل۔ انہوں نے 1840 سے 1909 تک کئی امریکی پریزیڈنٹس کے خلاف جنگیں بھی لڑیں، کچھ بار جیتے لیکن زیادہ تر ہارتے رہے۔ بے دست و پا کون کتنی دیر تک آخر لڑ سکتا ہے؟ آخر انہوں نے یہ کیا کہ مسلسل شکستوں کے بعد اپنی یقینی ہار دیکھتے ہوئے سیٹلرز کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور امریکیوں سے ڈپلومیسی کے ذریعے حقوق کی بات شروع کر دی۔ امریکی بہت خوش ہوئے، انہیں ٹیررسٹ سے ایک سیاسی ہیرو کا درجہ دیا جانے لگا۔ ان سے وعدے کیے جانے لگے کہ اگر تم لوگ ہتھیار مکمل طور پر چھوڑ دو تو تمہارے علاقوں کو تمہارے پاس رہنے دیا جائے گا، تم لوگ اپنے پرانے رسم و رواج کے حساب سے رہتے رہو، تم امریکی شہری بھی رہو گے اور بیرونی حملوں سے ہم تمہاری حفاظت بھی کریں گے۔ اس جیسے سینکڑوں معاہدے ہوئے لیکن کسی پر عمل نہیں ہو سکا۔ ریڈ کلاؤڈ اپنے لوگوں میں اور امریکیوں کے درمیان ڈپلومیسی کرتا رہا اور اس میں پستا رہا۔ اوگلالا لکوٹا چیف ریڈ کلاؤڈ سے ایک جملہ منسوب ہے جو تاریخ میں بہت مشہور ہے۔ انہوں نے کہا کہ وائٹ سیٹلرز نے ہم سے بہت سے وعدے کیے، سوائے ایک بات کے انہوں نے کسی بات پر عمل نہیں کیا، اور وہ بات جس پر انہوں نے پورا عمل کیا وہ یہ تھی کہ ہمیں تمہاری زمین چاہیے۔ ساتھیوں، ریڈ کلاؤڈ پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اگر آپ ایک کامیاب کالونیل پاور کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انڈیجنس لوگ، مقامی لوگ کمزور ہونے کی وجہ سے کیسے بے بس ہو جاتے ہیں، تو آپ کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے، یا پھر انتظار کریں، یہ ہماری ان تاریخ کی 100 کتابوں میں شامل ہے جن کی ڈاکومنٹریز ہم نے آپ کے لیے بنانا ہے۔ دوستو، اس مختصر امریکی تاریخ کو سامنے رکھیں اور ایک بار پھر ان مذاکرات پر غور کریں جو امریکی سرپرستی میں پچھلے 70 سال سے فلسطین کے لیے اسرائیل کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ آپ کو ٹھیک اور صاف نظر آئے گا کہ امریکہ اپنی تاریخ پہ آزمائے ہوئے فارمولے کے مطابق مذاکرات کو ایک وار ٹیکٹک کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ الٹیمیٹلی اسے پورا فلسطین اور عرب کا ایک بڑا حصہ چاہیے، اپنی سیٹلمنٹس کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے۔ اسرائیل امریکہ کا جیمز ٹاؤن ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ 7 اکتوبر کے بعد ان 10 ماہ کے مذاکرات میں بھی اس نے اگر کوئی چیز اشور کی ہے مذاکرات کے درمیان تو وہ صرف ایک ہے، وہ یہ کہ اسرائیل کو مکمل تحفظ ملے اور اسے اتنے ہتھیار ملیں، اتنے زیادہ ہتھیار ملیں کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے حملہ کر سکے، جس کو وہ کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ایج کہتا ہے۔ جنگ بند کروانے کے لیے سب سے اہم شرط کہ وہ اسرائیل کو جنگ کرنے کے لیے ہتھیار دینا بند کرے، اس پر وہ بالکل عمل نہیں کر رہا، اس کے الٹ کر رہا۔ یاد رکھیں، امریکہ کبھی بھی مستقل سیز فائر کے لیے، پرماننٹ سیز فائر کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کرے گا۔ ہر کوشش صرف سیٹلرز کو ایک ریلیف دینے کے لیے ہوگی، نہ کہ پائیدار امن کے لیے یا پھر اپنے الیکشن میں تھوڑے سے فائدے کے لیے، جس کے بعد اس سے پھر بیک ٹریک ہوا جائے گا۔ ورنہ پوری دنیا اور اقوام متحدہ امن کے لیے سینکڑوں فارمولے دے چکے ہیں جن پر عمل ہو سکتا ہے۔ آپ یہ دنیا کا نقشہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس میں دیکھیں کہ زیادہ تر دنیا کے ممالک فلسطین کی آزادی کو تسلیم کرنے کے حق میں ہیں اور فلسطینی نمائندے کو اپنے ہاں تسلیم کرتے ہیں، مگر سیٹلرز اور سیٹلر کے امریکن ماسٹرز نہیں کر رہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ماضی سے سیکھا ہے کہ نیٹیوز کو دبایا جا سکتا ہے، اس میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔
لیکن ایک تھوڑا سا پرابلم ہے جو اب انہیں درپیش ہے، وہ یہ کہ نیٹو امریکنز کی جب یہ وائٹ سیٹلرز ایتھنک کلینزنگ کر رہے تھے، ان کی جینوسائڈ کر رہے تھے، تو وہ سب کچھ لائیو نہیں تھا، مگر اب فلسطین میں یہ سب کچھ لائیو ہو رہا ہے، پوری دنیا کے سامنے ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا اجتماعی ضمیر، ہیومن کانشیس، کیا ایک قدم آگے بڑھا ہے، انسانیت نے تھوڑی ترقی کی ہے، یا پھر بلند ہو کے بھی آدمی ابھی خواہشوں کا غلام ہے۔ ساتھیو، اس ویڈیو میں ہم نے مختصراً جیمز ٹاؤن کی، وائٹ سیٹلرز کی اور نیٹو امریکنز کی بات کی ہے، لیکن یہ سب کچھ بہت ڈیٹیل سے، پینٹنگز کے ساتھ، میپس کے ساتھ، اینیمیشنز کے ساتھ آپ ہسٹری آف امریکہ کی ہماری سیریز میں یہاں جان سکتے ہیں۔ یہاں جانیے کہ ایٹم بم کیسے بنایا امریکہ نے، اور یہ رہی اینیمل فارم، ارتھ شاسٹر، دی پرنس اور وار اینڈ پیس جیسی لازوال کتابوں پر ہماری ویڈیو سیریز، جسے زندگی میں ایک بار آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے۔